یہ نہیں دی، زہرا کے مہدی کے دیدار کے لیے عطا فرما کیا۔ آج 25 رجب ہے اور 3 دن کے بعد علی کی بیٹی مدینہ چھوڑ دے گی۔ 28 رجب کو علی کی بیٹی نے مدینہ چھوڑا۔ یقین جان مولا امام حسین کے لیے بڑا مشکل تھا مدینہ چھوڑنا۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ کبھی نانا کی قبر پر، کبھی اماں بطول کی قبر پر، کبھی بھیا حسن مجتبیٰ کی قبر پر۔ میں نے ایک صاحب علم سے ایک جملہ سنا، وہ فرماتے ہیں وہ بڑا ہی الگ الوداع تھا جو اپنی اماں بطول کی قبر سے کیا۔ میرے مولا حسین جس قبر پر جاتے ہیں نا، خرامہ خرامہ چلتے ہوئے پروکار انداز سے جاتے ہیں، لیکن جب اماں بطول کی قبر پہ آخری دفعہ غریب آیا نا، وہ اہل علم پڑھ رہے تھے، فرما رہے تھے حسین ایسے دوڑے جیسے ماں کی طرف چھوٹا بچہ دوڑتا۔ اجرکم اللہ۔ اگر 25 رجب موسم کا مصائب ہے، مولا حسین کا مدینہ چھوڑنا بھی موسم کا مصائب ہے۔ دوڑے اور قبر بطول پر آ کر غریب نے آخری سلام کیا، السلام علیکہ یا اماں حسین کا آخری سلام۔ وہ اہل علم فرما رہے تو حسین نے ایک سلام کیا تھا نا، قبر سے 3 جواب آئے۔ دیکھیں نہیں، میں ایک گزارش کروں، میرا اپنا ایمان ہے، مصائب آدھے گھنٹے کا پونے گھنٹے کا نہیں ہوتا۔ بچہ کہہ رہا تھا نا زیادہ مصائب پڑھنے، مصائب آدھے پونے گھنٹے کا نہیں ہوتا، 170 مصائب ہوتی، 170۔ مرزا شیرازی وہ جن تمباکو کو فتویٰ نہیں دیا تھا، نجف کے بہت بڑے مجتہد، ان کے سامنے مصائب شروع ہوا، نجف کے اندر سن رہے تھے مصائب۔ خالی خطیب مصائب خان نے کہا دخلت زینب علی ابن زیاد وعلیہا ارذل ثیابہا۔ علی کی بیٹی جب ابن زیاد کے ممبر کے سامنے آئی، پھٹا پرانا لباس پہنا ہوگا تھا۔ مرزا شیرازی نے کہا ختم ہو گیا، کیا پڑے گا مصائب؟ لوگوں کو اس مصائب کا رو کر حق ادا کرنے دے۔ ایک جملہ ہوتا ہے مصائب کا، یقین جان 3 جواب آئے، ہر جواب ایک پورا مصائب ہے۔ قبر سے پہلا جواب وعلیکم السلام یا غریب الام، سلام ہے میرا مسافر بیٹا۔ دوسرا جواب وعلیکم السلام یا عطشان الام، سلام ہو میرا پیاسا بیٹا۔ 2 جواب۔ تیسرا فرمایا وعلیکم السلام یا سوخان الام۔ علماء کرام مجلس سن رہے ہیں، سوخان عربی میں پتہ کب بولا جاتا ہے؟ وہ جب پرانی چکیاں ہوتی تھی نا، پتھر والی چکی، اوپر دانے ڈالتے تھے، چکی پتھر پہ پتھر چلتا تھا نا، تو وہ جو دانہ پس جاتا تھا نا، آٹا بن جاتا تھا، اسے عربی میں سوکان کہتے ہیں۔ نبی کی بیٹی کی قبر سے آواز آ رہی تھی وعلیکم السلام یا سوکان علم، میرا سلام اس حسین پر جس کی لاش پر شمال کے گھوڑے جنوب کو دوڑ جائیں گے، جنوب کے گھوڑے شمال کو دوڑ جائیں گے۔ جب 11 محرم زینب آئے گی، میری بیٹی کو سمجھ نہیں آئے گی سینے کی ہڈیاں کون سی ہے، کمر کی ہڈی۔ آخری جملہ ممبر خالی کر رہا ہوں، اللہ اکبر۔ قبلہ سید محمد یار شاہ صاحب پڑھا کرتے تھے، علی کی بیٹی کو پتہ چل گیا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، سیدھی اپنے گھر آئی، اپنے وارث کے پاس۔ عبداللہ یاد ہے نا ہمارے نکاح کے موسم میرے بابا نے 2 شرطیں لگائی تھیں۔ پہلی شرط، تو پابند ہے ہر دن میں کم از کم 1 مرتبہ زینب کو حسین سے ضرور ملوائے گا۔ ایک لفظ مصائب۔ دوسری شرط، اگر حسین وطن چھوڑے، زینب اجازت مانگے، عبداللہ میری بیٹی کو روک نہ دے۔ فرمائے چچا جائے میرے حسین وطن چھوڑ کے جا رہے، میں اجازت مانگنے آئی ہوں۔ حسین کس ملک کے سفر پہ جا رہے ہیں؟ فرمایا عراق کا نام آیا، عبداللہ کی آنکھیں نہیں تھی، سامن کے بادل تھے۔ علی کی بیٹی تو کو جا، عراق کے ڈاکو کو جا۔ اللہ اکبر ہے، عبداللہ پر راضی نہیں ہے، جب دکانا پر راضی نہیں ہے۔ قبلہ یار خاص پڑھتے تھے، فرمایا عبداللہ اگر آپ راضی نہیں ہیں نا، میں حسین کے ساتھ عراق نہیں جاؤں گی، لیکن عبداللہ اگلی بات میرے اختیار میں نہیں ہے۔ علی کی بیٹی کون سی بات تیرے اختیار میں نہیں ہے؟ فرمایا ادھر حسین کا قافلہ چلے گا، ادھر زینب کا جنازہ اٹھے گا۔ اتنا میں نے پڑھنا تھا۔ 28 رجب کی آدھی رات تھی،
سارا مدینہ سویا ہوا، سادات کے گھر کے باہر آ کر محمل بیٹھنا شروع ہو گئے۔ اب منظر بنا ذہن میں وہ کام کریں، قبر کی پہلی رات تو میرا ایمان ہے نواسے پیغمبر تیری میری قبر میں تشریف لائیں گے۔ ان بانیان کے جتنے مرحومین بھائی اقبال حسین اور جتنے پڑھنے والے علماء کرام ذاکرین ہیں، سب کے مرحومین آج کی رات مہمان بنیں گے سید الشہداء کے۔ ہمارے مرحوم عرض کریں گے آقا کیوں تکلیف فرمائی؟ فرمائے دیکھو ایک مجلس نے آنکھ کے گرد و نواح میں پرخلوص مجلس ہو رہی تھی، دوران مجلس سب نے مل کر میری زینب کے قافلے پہ سلام کیا۔ اس مجلس میں تیرا بیٹا، تیرا بھائی، تیری بہن موجود تھی، میں حسین اسی سلام کا جواب دینے تیری قبر میں آ گیا۔ السلام علی حسین۔ یہ سلام میں مذہب بنانے کے لیے نہیں پڑھتا، میرا خدا شاہد ہے۔ آیت اللہ دستغیب شیرازی نے اپنی، آپ کو اگر آتا ہے پنجابی اردو کسی زبان میں پڑھا کرو، آیت اللہ دستغیب نے کتاب معاد میں لکھا اصفہان کی مومنہ دفن ہوئی قبر میں، حسین پہلی رات اس کی قبر میں آ گئے۔ پورے قبرستان شاداب ہٹ گئے، شہر کے عالم نے اس کی بیوی سے، اس کے شوہر سے پوچھا تیری بیوی کیا کرتی تھی؟ حسین اس کی قبر میں آ گئے۔ اس نے کہا ہر نماز کے بعد کہتی حسین تیری غربت پہ میرا سلام والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اخاتی الحسین۔ 28 رجب کی آدھی رات تھی جب سادات کے گھر کے باہر محمل بیٹھنا شروع ہو گئے۔ بھائی اقبال حسین کا یہ جملہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، میں خود اس جملے پہ بڑا روتا ہوں۔ بھائی نے پڑھا تھا ڈھوڑیال کے اندر اللہ اکبر، سب سے پہلے گھر کا دروازہ کھلا، ایک بی بی نکلی جس کے ہاتھوں پہ چند دنوں کا بچہ۔ انصاف سے بتا جب تیرے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کتنا عرصہ آرام کرتی ہے؟ کئی علاقوں میں ماں 6 مہینے، کئی علاقوں میں 1.5 مہینہ آرام کرتی ہے۔ لیکن بھائی اقبال حسین صاحب نے پڑھا تھا جب حسین نے مدینہ چھوڑا 18 دنوں کے تھے، نہ ماں سفر کے قابل ہے نہ بچہ سفر کے قابل ہے۔ کوئی روایت نہیں کہتی رباب نے کہا حسین میرا اصغر چھوٹا ہے میں نہیں جا سکتی، روایت کہتی ہے زینب بعد میں سوار ہوئی، رباب پہلے۔ اجرکم اللہ، اللہ اکبر۔ پھر گھر کا دروازہ کھولا، ایک نوجوان نکلا جس کے ساتھ اس کی ماں موجود تھی۔ راوی کہتے ہیں جوان نے اپنی اماں کو سوار کر دیا۔ میں نے پوچھا کون بی بی؟ اللہ اکبر جواب آیا قاسم اپنی اماں کو سوار کرنے آیا۔ میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا، اللہ اکبر۔ راوی کہتے ہیں پردہ دار بی بی آتی رہی، سوار ہوتی رہی، لیکن کسی کو شوہر نے سوار کیا، کسی کو بھائی نے سوار کیا، کسی پردہ دار بی بی کو بیٹے نے سوار کیا۔ لیکن کہتے آخر میں گھر کا دروازہ کھلا، ایک بی بی نکلی جس کا نکلنے کا انداز ساری بیویوں سے مختلف تھا۔ کنیزوں نے ہمیں گھیرے میں لیا ہوا تھا، کہیں سے حسین دوڑے، کہیں سے عباس دوڑے، سارے بنی ہاشم نے بی بی کے محمل کو گھیر لیا۔ راوی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا جب سجاد نے اونٹ کی مہار کو پکڑا، عباس نے اپنے زانو آگے بڑھائے، وہ پردہ دار بی بی عباس کے زانوں پہ قدم رکھ کے سوار ہو گئی۔ میں نے پوچھا کون بی بی؟ جواب میں علی کی بڑی بیٹی زینب۔ آخری جملات اٹھا دعا کے لیے شرم نہ کر، قبولیت کی گھڑیاں میرے لئے جتنے میرے بھائی اور میری بہنیں بیٹھی ہیں سب کو میرا مالک اپنی آنکھیں امام زمان کے دیدار کے قابل بنانے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار اس سارے مجمع کو کربلا کا چہلم نصیب فرما۔ یہ موقع معمولی نہیں ہے، روایت میں 50 یا 40 مومن جب مل کر مانگتے ہیں سارے جھولیاں بھر لیتے ہیں، جب ایک مومن کی آنکھ سے آنسو نکل آئے سارے جھولیاں بھر لیتے ہیں۔ پروردگار مجھے نہیں پتا کون سا مومن اولاد مانگنے آیا،
مجھے نہیں پتا کون سا مومن بیمار کی شفا مانگنے آیا، میرا مالک کسی مومن کو خالیات نہ اٹھاؤ، تجھے اس وقت کا واسطہ جب مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، پورے سفر میں بنی ہاشم کے جوان زینب کو سوار کرتے آئے، محمل سے اتارتے آئے۔ اللہ اکبر، آ گیا 11 محرم کا دن، جب زینب سارا قافلہ سوار کر چکی، روایت کے لفظ نظرت یمیناً و شمالا، زینب نے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، علی کی بیٹی دائیں بائیں کسے دیکھ رہی ہے؟ فرماتے